اسلاف کے حوالے سے آپ کو ان کی تعلیمات سے روشناس کروا رہے تھے۔ آپ کو یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ 1896 میں یا 94 میں جب قادیانیت نے سر اٹھایا تھا اور اس قادیانیت کا سر کچلنے کے لیے جس شخصیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مامور کیا تھا اور انہیں آج مامور من الرسول فاتح قادیانیت کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے 1900 میں مباہلے کا چیلنج کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کو ناخن چنے چبائے تھے، اس شخصیت کا نام فاتح قادیانیت اعلیٰ حضرت مامور من الرسول حضرت علامہ پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ ہے، جنہوں نے قادیانیت کا کلا کما کیا، جنہوں نے ایسی کتابیں لکھ کر چھوڑی ہے کہ آج تک پوری ذریت قادیانیت کو اس کا جواب دینے کے قاصر ہے۔ لہذا ہمارے اسلاف کو پہچانیے کہ جنہوں نے قادیانیت کو کل بھی کافر کہا تھا، آج بھی قادیانی کافر کہلاتی ہے، قیامت تک قادیانی کافر کہلایا جائے گا، اس لیے کہ حضرت علامہ پیر سید مہر علی شاہ نے مباہلے کا چیلنج کیا اور ان کا سامنا پھر اس نے نہ کیا۔ ان کی اولاد سے پھر جس نے سر اٹھایا تھا اسے مرزا طاہر کہتے ہیں، اور پھر مرزا طاہر کو دوبارہ جس شخصیت نے مباہلے کا چیلنج سنت نبی کے مطابق کیا ہے، اس شخصیت کا تعلق بھی آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڈا شریف کے ساتھ ہے۔ شاعر ہفت زبان حضرت علامہ پیر سید غلام نصیر الدین نصیر چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پھر مرزا طاہر کو مباہلے کا چیلنج دیا ہے، اور مباہلے کا چیلنج مناظرے سے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، جب بھی تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی بات ہوئی ہے تو پھر مباہلے کے لیے ٹوٹل اس قرۂ ارضی پر 3 چیلنج ہوئے۔ ایک اعلیٰ حضرت مامور من الرسول حضرت علامہ پیر سید مہر علی شاہ نے کیا ہے، ایک حضرت علامہ غلام نصیر الدین نصیر چشتی نظامی نے کیا ہے، اور پھر 85 کے اندر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے مینار پاکستان کے اندر حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب کی موجودگی میں، حضرت علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری کی موجودگی میں، اور کئی جید علماء کی موجودگی میں اس نے غیرت لعین کو مباہلے کا چیلنج کیا تھا، اور اس کے بعد جنہوں نے عشق کی، غیرت کی، حمیت کی شمع کو اس ملک پاکستان کی خجور عوام میں بیدار کیا ہے، اس عظیم ہستی کا نام قائد حریت حضرت علامہ خادم حسین رضوی ہے۔ رسول اللہ